اس لیے آج کے دن میں خداوند کو پیار کریں، اور جو کچھ آپ کو اچھا خداوند کے کلام میں سے لگتا ہے آج کر گزریں۔ اور آج کا دن طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کے حضور گزاریں۔ میں نے یہ دیکھا کرونا کے درمیان میں کہ لوگوں میں اچانک ہی خوف پیدا ہو گیا، اور عام لوگوں میں تو خوف تھا ہی۔ میں نے ان لوگوں میں بھی دیکھا جو کلام کے بڑے ماہر تھے، جو پادری صاحبان تھے، کیونکہ مجھے عام لوگ کم ہی فون کرتے، مجھے عام طور پہ میرے اسٹوڈنٹ، کیونکہ آپ کو پتہ 15 سال میں نے صرف سیمنریوں اور جو بائبل کالجز ہیں ان میں تعلیم دی ہے، صرف میرا فوکس یہی تھا، پنجاب یونیورسٹی، بائبل کالجز، سیمنریاں، بس۔ میں بشارتی عبادات میں، کنونشنز میں اور پروگراموں میں بھی اکثر کم ہی جایا کرتا تھا تاکہ میرا جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جیسے ہی کرونا آیا مجھے فون آنا شروع ہو گئے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا، اب کیسے ہونے والا۔ تو مجھے پتا چلا کہ یہ ان ریڈینس ہے یا ناٹ ریڈی کی بات ہے۔ یہ لفظ مجھے اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں کہا چلے غلطی لفظ ہے پھر بھی بول دیتے ہیں۔ تو کیونکہ تیاری نہیں تھی اس لیے لوگ پریشان زیادہ ہو گئے۔ تو وہ جب مجھے فون کرتے تھے کہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہنا کیا، کون سی چیز اس وقت ایسی ہو رہی ہے جو مسیح نے ہمیں نہیں بتائی تھی؟ تو وہ ایک دم سے چونک جاتے تھے، ہاں یہ تو سارا کچھ کلام میں لکھا۔ تو میں کہا ٹینشن کس بات کی، اصل میں ہم نے کلام کو پڑھا نہیں، اسے ایکسپلور نہیں کیا، اسے ایکسپاؤنڈ نہیں کیا، اس کے اندر کبھی گھسنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو جب ہم اندر گھسیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا ایک ایک لفظ کتنا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں اس بدن میں ہم کیا ہیں جی، جلا وطن ہیں۔ عجیب بات ہے، اس بدن میں ہم جلا وطن ہیں، حالانکہ ہم اس بدن کو ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں کہ موت واقعی نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ہم جلا وطن ہیں کیونکہ ہمارا وطن وہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا دلیری ہے اس سوال میں۔ تو چند باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز بالکل واضح اور صاف ہے۔ کئی مرتبہ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں روٹین کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ زندگی ایسے ہی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے۔ تو یہ روٹین ہے۔ آج کل بہت زیادہ یہ جب سال کلوز ہو رہا ہوتا ہے یا نیا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح میں سو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ تو کبھی لگتا ہے یہ روٹین ہے، جیسے جانوروں کی زندگی میں روٹین ہے، درختوں کی زندگی میں روٹین ہے، پرانا درخت سڑ جاتا ہے نیا اس کی جگہ اگاتا ہے، شاید ایسے ہی ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ عدالت ہوگی، ڈیفینیٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اگر کبھی آپ نے یہ سوچا، جیسے میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید یہ ایسے ہی چلنا ہے سارا کچھ، تو ہمیں اس چیز کے اوپر آج اپنے آپ کو لانا ہے کہ جیسے بچوں کو پتہ چلتا ہے نا اب ڈیٹ شیٹ قریب آ رہی ہے، تو جیسے ڈیٹ شیٹ کے دن قریب آتے ہیں ان کی تیاری اور زیادہ تیز ہو جاتی۔ تو ڈیٹ شیٹ جب آ جاتی ہے پھر ماں باپ کی تیاری بچوں کی تیاری سے بھی آگے بڑھ جاتی، وہ ماں باپ کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ماں باپ بھی بیچارے ان کو کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وی ڈونٹ ہیو ڈیٹ شیٹ، لیکن ٹیسٹ ضرور ہے ہمارا، عدالت ضرور ہے ہماری۔ تو اس لیے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے جو کئی دفعہ دنیا داری میں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، نو اٹ از ڈیفینیٹ، بالکل واضح۔ اور یہاں پہ کیا لکھا آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے، بس ہم خداوند کے خوف کو کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر، وہ یہ نہیں کہتا شاید ہو سکتا ہے ممکن ہے شاید ہو، نو ہی از ویری ڈیفینیٹ آن اٹ۔ دوسری چیز جس پہ ماں جی نے بڑی پرزور زور دی کہ عدالت کا کام
بیٹے کہاں ہیں. باقیوں نے رستے دکھائے ہیں. اس دنیا میں ہزاروں لوگ آئے, ہزاروں رہنما آئے, ہزاروں نبی آئے, ہزاروں مذاہب کے بانی آئے. انہوں نے لوگوں کو رستے دکھائے. بھئی اس رستے پہ چلو گے, یہ رستہ ٹھیک ہے, اس رستے کو چھوڑ دو گے ٹھیک ہے, اس رستے پہ چلو, اس رستے کو چھوڑ دو. سب نے رستے دکھائے. لیکن مسیح ہے جس نے کہا ہے کہ میں رستہ ہوں. اس نے رستہ نہیں دکھایا, اس نے اپنا آپ دکھایا. اس نے کہا میں رستہ ہوں, راہ, حق اور زندگی میں ہوں, جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی. ٹھیک ہے نا. اکثر آپ آج کل سنتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز بتاتے ہیں یو شوڈ نو. آپ کے اپنی زندگی میں سچائی کو معلوم کریں کہ آپ کے لیے ریالٹی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کہاں پہنچیں گے. تلاش کریں, تلاش کریں. ارے دنیا ابھی بھی تلاش کر رہی. مسیح تو 2000 سال پہلے بتا گیا, راہ, حق اور زندگی, 3 چیزیں جس کی تلاش میں ساری قومیں لگی ہیں. مسیح نے تو کہا تھا راہ بھی میں ہوں, حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں. ویری ڈیفینیٹ. اس میں کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں, بالکل صاف اس نے بتا دیا. اور یہ سنجیدگی کی بات ہے جی, بہت سنجیدگی کی بات ہے. کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو کئی دفعہ ہم کلام لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایسا کرنا چاہیے, آپ کو ایسا کرنا چاہیے, آپ ایسا نہیں کرتے, آپ ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے میں کہیں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. اکثر جب ہم واز کرتے ہیں تو میں جو ہوں نا, اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ کے لوگوں کو کلام سناتا ہوں. اور یہ تمام واعظین کی کہیں نہ کہیں کہیں گے کہ مسئلہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میرے لیے بھی بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. میرے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بائبل پڑھا کریں اور میں آپ نہیں پڑھتا, تو میں تو یہاں کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ تو وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں تو مقدس جگہ پر کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہوں. تو میرا کیا حال ہوگا. مسیح نے ایسے ہی نہیں کہا تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سنجیدہ بات ہے کہ ہمیں جب پتہ ٹیسٹ ہے تو پھر اس کی تیاری بھی ضروری ہے. اور اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر عدالت کے دن جب ہم مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بکریوں میں شامل ہوں گے یا بھیڑوں میں. اچھا آپ کو پتہ ہے ان دونوں میں فرق ہے, ان کے چرواہوں میں بھی فرق ہے. بھیڑوں کا چرواہا ہمیشہ آگے ہوتا ہے, اسے پتہ ہے میں چلتا جاؤں گا, بھیڑیں میرے پیچھے چلتی جائیں گی. بکریوں کا چرواہا ڈنڈا پکڑ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے, وہ پیچھے سے ٹھکائی کر کر کے ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ بکریاں جو ہیں وہ کوئی ادھر نکل جاتی ہے, کوئی ادھر نکل جاتی ہے, کوئی شرارتیں کرتی ہے, کوئی کچھ کرتی ہیں, تو ان کو سیدھا کر کے لے کے جانا پڑتا ہے. تو جب ہم مسیح کے سامنے حاضر ہوں گے تو اگر ہم بکریوں کے غول میں ہوں گے تو پھر سیدھا ہونے کا موقع گزر چکا ہوگا, پھر تو رزلٹ آؤٹ ہوگا, ہے نا. تو یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد جا کے پیپر چیک کرا کے کوئی نمبر بڑھوا لیں. مسیح کی عدالت. ٹھیک ہے نا. ایک اور چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, سب خداوند کی عدالت میں پیش ہوں گے. سب. Nobody is exempt. کئی دفعہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید دنیا کی عدالت ہونی ہے, اور دنیا میں کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو پھر سائڈ پہ کر دیتے. ہماری کہاں سے ہونی, ہم تو مسیحی ہیں. بھئی مسیحی ہونا کوئی ہمارے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسیحی ہے تو اس کی عدالت نہیں ہوگی. ہوگی, کیونکہ ہم نے اپنے آپ سے ایک جھوٹ بولا ہے. آپ جتنے بھی حوالے پڑھیں گے نا کتاب مقدس میں سے, جہاں مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو بے اعتقاد یا کم اعتقاد کہا, وہ تمام حوالے آپ آج جا کے غور سے پڑھیے گا. وہ کچھ کرنے میں ناکام رہے, کچھ کرنے میں. یعنی کہ ایمان از ناٹ اونلی ہیڈ نالج. ہم سمجھتے ہیں ایمان بہت اچھا ہے. بھئی آپ کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے, آپ کی نالج بہت اچھی ہے, آپ نے بہت اچھے استاد سے پڑھا ہے, نالج بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے نا. میرے استاد نے سکھایا تھا کہ گاڑی اپنے کنٹرول میں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایک دن وہ نہیں رہی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. نالج تو تھی. آج اب مجھے کہیں اچھی طرح ڈرائیونگ کرنے کے لیکچر دیں, میں پروفیسر ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں تو
30-40-45 بولنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یوں آپ کو لیکچر دے دوں گا، بیکاز آئی ہیو انٹیلیجنس، آئی ہیو انفارمیشن، آئی ہیو نالج. لیکن فیتھ از ناٹ نالج. فیتھ تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو ہم یہاں رکھا ہوا ہے وہ فیتھ ہے. اقرار الایمان ہماری کلیسیا کا ایمان ہے، وہ درست ہے، لیکن میرا ایمان کیا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں روزمرہ زندگی میں کیسا ہوں؟ یہ میرا ایمان. روزمرہ زندگی میں کیسا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. جب پریشانی آتی ہے ہم پادری صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، پادری صاحب سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں. پریشانی میں ہم پادری صاحب کے پاس آتے ہیں، روزانہ مسیح کے پاس نہیں جاتے، بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ایکچولی وی ڈونٹ ہیو فیتھ. صحیح بات ہے. یہ مسئلہ الٹ ہے، ہم نے اس کو الٹ بنایا ہوا. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا صحیح ہے پر ہم اسے استعمال نہیں کر رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس نالج بڑا صحیح ہے، آپ اپنا نالج استعمال نہیں کر رہے. یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہمیں چیزوں کا نالج ہوتا ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے. اسی طریقے سے ہم نالج کو استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن نالج از ناٹ فیتھ، یور ایکشنز آر فیتھ. وہ دیکھیں نا، بہن کہہ رہی تھی، میں نے اسے کہا خدا تیرے ساتھ ہو. مسلمان بندے کو کہہ دیا، اور اس نے بھی آگے سے کیا کہ تیرے گاڈ نے اس کو ٹھیک کیا. اسے ہی پتا تھا اس کا گاڈ اور میرا گاڈ، دیر از ٹو گاڈ. ٹھیک ہے نا. تو بات کو سمجھیں کہ جو ہم کرتے ہیں دیٹ ریفلیکٹس آر فیتھ، اور جو ہم سوچتے ہیں دیٹ از آر انٹیلیجنس. تو مسیح کا تعلق ہمارے کاموں کے ساتھ ہے. اس میں ہم کام اعتقاد ہیں یا بے اعتقاد ہیں. ہم سمجھتے ہیں مسیح کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ہے. سوچ بڑی اچھی ہے ہماری. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ ہو کہ مجھے کسی غریب کی مدد کرنی ہے، اور جب غریب سامنے آئے تو آپ اسے کہیں چل چل، یا جب غریب سامنے آئے تو آپ دوسرے کو مشورہ دیں ان کی مدد نہ کیا کرو، یہ سب 2 نمبر ہوتے ہیں. اور ہم لوگ 2 نمبر 3 نمبر تلاش کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کبھی کسی کی مدد ہی نہیں کرتے. تو فیتھ ہے؟ فیتھ نہیں ہے. جس میں فیتھ ہوتا ہے وہ فیتھ کے مطابق کام کرتا ہے. دس از دا پرابلم. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ جو مسیح نے یہ کہا کہ تمہارا ٹیسٹ ہوگا، فرشتے تمہارا پیپر لیں گے، ساڈے ارگے پادری کھلوتے ہوں گے لکھو جی ایمان اپنا. نو، کیا کر رہے ہیں دیٹ از آر فیتھ. ایک بندے کا فیتھ ہے کرکٹ کھیل کے میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں چلے جاؤں گا، عمران خان بن جاؤں گا. وہ چرچ نہیں آئے گا، وہ کرکٹ کے میدان میں ہوگا. جا کے دیکھ لیں، آج سنڈے، آج سارے کرکٹ کے میدان بھرے ہوں گے. فیتھ. گاڑی چوری کرنے والا یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کی گاڑی پہ آیت کتنی اچھی لکھی ہوئی ہے، اندر بائبل پڑھی ہوئی ہے. وہ یہ صرف دیکھے گا اس کو چوری میں کس وقت کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے. دیٹ از ہز فیتھ. اور وہ اپنے فیتھ میں بڑا پکا ہے، ہم چاہے ہیں یا نہیں. تو فیتھ از ایکچولی ایکشنز وی ٹیک ان آور ڈیلی لائف. اس لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں ہماری زندگی میں. کریکٹر. واٹ از آر کریکٹر؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آر لائف. کسی بندے کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے نا تو وہ بالکل بیکار ہے. کتنا بھی اچھا ہے، کتنا بھی بڑا ہے، کتنا بھی عالم ہے، اگر کریکٹر لیس ہے تو بیکار ہے. پھر ریئیکشن. عام زندگی میں ہمارا ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ، یہ بہت پاورفل چیزیں ہیں کہ جب زندگی میں ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے تب ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. بندے کی اوقات کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ ریئیکٹ غلط کرتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سوچتا کیا. ورنہ روٹین میں تو بندہ ہر ایک ہی بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تیسری اور آخری چیز کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے، دیٹ ڈیسائڈس. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اصل زندگی کا کسی کو پتہ ہی نہیں. کلیسیا میں ہماری زندگی فرق، گھر میں فرق، دفتر میں فرق، اور سڑک کے اوپر زندگی بالکل ہی فرق. لیکن یہ سب چیزیں عدالت میں سب کے سامنے لائی جائیں گی.
مکاشفہ کا حوالہ بھی بہن نے شیئر کیا، تو اس کے بیچ میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا کہ کتابیں کھلیں گی، ہماری اوقات ہمارے سامنے رکھی جائے گی کہ یہ وہ چیزیں جو تم نے خاموشی میں کی ہیں، چھپا کے کی ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ نے کون کون سے گناہ چھپا کے رکھے ہیں جنہیں ہم گناہ مانتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ نہیں، لیکن وہ سب کچھ باہر آئے گا۔ یہاں اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے۔ بھئی یہاں کاموں کی بات ہو رہی ہے، دس از ناٹ اباؤٹ انٹیلیجنس۔ میں زیادہ حوالے دے سکتا ہوں کتابوں کے، بائبل کے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ وہ جو کچھ یہاں ہے وہ زندگی میں بھی ہے یا نہیں ہے، دس ڈز میٹر۔ اور جی بس آخری ویسا، تاکہ ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ سیاہ سفید سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور اس دن سب کچھ واضح کر دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے مستقبل کا انحصار نہ یسٹرڈے پہ ہے نہ ٹمارو پہ، کیونکہ اگر میں کل کہوں گا تو دونوں ہی آ جائیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید اردو ہی ایسی زبان ہے جس میں کل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ تو نہ یسٹرڈے ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ ٹمارو۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں نا، آج کر سکتے ہیں۔ اور مسیح نے آپ کو آج کے دن کی پریشانی کے لیے کہا تھا، کل کی تو پریشانی کرنے کی فکر کرنے کے لیے اس نے آپ کو کہا ہی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، پچھلے 2 ماہ بڑی عجیب سی سچویشن میں نے گزارے، اور بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے، بہت ساری ٹینشنز آ گئیں، اور ان ساری ٹینشنز میں ایک چیز جو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، جب آج ہوتا تھا تو وہ کمال ہوتا تھا، اور جب میں کل کی سوچتا تھا تو میں فرسٹریٹ ہو جاتا تھا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ اور مزے کی بات ہے جب صبح ہوتی تھی تو خدا سب کچھ ایسے لائن اپ کرتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا تھا، کیونکہ اس نے آپ کو آج کے لیے پریشان ہونے کے لیے کہا ہے، ہم کل کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے۔ اس لیے آج آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی، ہم چاہے ابھی مسیح کے پاس چلے جائیں چاہے 20 سال بعد جائیں، اور مسیح کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو کچھ آج ہم درست کریں گے وہی کل ظاہر ہوگا، اور اگر آج ہم درست نہیں کریں گے تو کل بھی وہی ظاہر ہوگا جو ہم آج درست نہیں کر رہے۔ اس لیے آج کے دن میں خداوند کو پیار کریں، اور جو کچھ آپ کو اچھا خداوند کے کلام میں سے لگتا ہے آج کر گزریں۔ اور آج کا دن طاقت کے ساتھ، پاور کے ساتھ، محبت کے ساتھ خدا کے حضور گزاریں۔ جو کل کسی نے کیا بھول جائیں کیونکہ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری شاید آپ نے کبھی ویڈیو دیکھی ہو، میرے پیچھے نا شیلڈز لگی ہوئی ہیں، وہ پوری الماری بھر گئی، تو میں نے سوچا یار یہ تو زیادہ ہو گئی ہیں، تو وہ بھدی لگنا ہی شروع ہو گئی۔ تو میں نے لڑکوں کا میں نے کہا یار اس کا کچھ کرو، اس نے کہا سر میں خود سیٹنگ کرتا ہوں۔ اس نے اچھی رکھ دی، باقی ساری پیک کر دی۔ تو میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا پرانی ساری اٹھا کے پیک کر دو، 2021 آئے گا اس میں 2021 کی آئیں گی، 2022 آئے گا اس میں 2022 کی آئیں گی، اگر ہم اس قابل ہوئے تو 2023 میں 2023 کی آئیں گی۔ اگر ہم درست طور پہ کام کریں گے تو خدا کیوں نہیں برکت دے گا؟ اور اگر خدا برکت دے گا تو وہ عزت بھی دے گا۔ اور یہ سب بائی پروڈکٹس ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے رہتے ہیں۔ اگر خدا کے پیچھے چلیں گے تو وہ سب کچھ ویسے ہی دیتا جائے گا۔